أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق اللہ العظیم. سورہ مریم کا آج تیسرا درس ہے الحمدللہ، اور آج کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے انہو کان صدیقا نبیا، کہ وہ ایک سچائی والے نبی تھے. صدیق کہتے ہیں وہ جس نے زندگی پر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور صدیق اسے بھی کہتے ہیں کہ جو اس کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پر آتا ہو، یعنی دل اور زبان یعنی ظاہر و باطن، اندر اور باہر کا معاملہ ایک ہو، یہ نہ ہو کہ اندر کچھ باہر کچھ. اس کو کہتے ہیں صدیق. آج کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی ایک سیدھا اور صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور ایک اچھے انداز میں اور اپنے والد کے آداب کی پوری رعایت رکھتے ہوئے ان کو بلا رہے ہیں. تو ایک تو اس کا تذکرہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کے والد صاحب کا عمل جواب کہ ابراہیم باز آ جاؤ نہیں تو تمہیں پتھروں سے ماریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد صاحب نے اپنے سے دور کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے برات کا اظہار کیا اور سب سے ہٹ گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان پر انعام. تو یہ تذکرہ چلے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے کہ وہ ایک سچے نبی تھے، سچائی کے عادی تھے. اذ قال لأبیہ یا ابتی، جبکہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو سمجھانا شروع کیا، یا ابتی، اے میرے ابا. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو کوئی کام کر سکتے ہیں. یعنی بت جن کے آگے آپ جھکتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ان کے آگے اپنی مرادیں رکھتے ہیں، وہ کیا آپ کی بات پوری کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب یہ بات سمجھانا چاہی تو ایک بہت ہی زیادہ مہذب اور ادب کی رعایت رکھتے ہوئے کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا. اس موقع پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں، دین کی طرف لا رہے ہیں، لیکن کسی بھی طرح کی بے ادبی نہیں کر رہے. یا ابتی کی جگہ یا کافر بھی کہہ سکتے تھے، اور بھی کوئی جملہ استعمال کر سکتے تھے کہ اے بت پرست میرے ابا، نہیں، بلکہ کہا یا ابتی، اے میرے ابا. تو معلوم نہیں چلا کہ انسان جب کسی کو کوئی صحیح بات کہہ رہا ہو تو آداب کی پوری رعایت رکھ رہا ہو. بے ادبی کے ساتھ کسی کو کوئی بات کہی جائے تو وہ بات بجائے اثر کرنے کے نقصان کر دیتی ہے. صحیح بات بھی بسا اوقات غلط ثابت ہوتی. بڑا احتیاط کرنی ہوتی ہے کسی کو سمجھانے میں، بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے. بعض دفعہ انداز گفتگو زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھا رہے ہیں بجائے سمجھنے کے وہ الٹا ہمارے گلے بڑھ جاتا ہے، ہماری غلطی ہوتی ہے.
گفتگو کا انداز بہت زیادہ محتاط اختیار کرنا چاہیے۔ پھر آگے کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا میرے پاس تو ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جو کسی اور کو نہیں دیا، یعنی نبوت کا علم وہ میرے پاس ہے۔ فاتبعنی، اس لیے آپ میری بات مانیے، میں آپ کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا، آپ میرے والد ہیں، میں کیسے آپ کو غلط راستے پر لاؤں گا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے علوم نبوت سے نوازا ہے، میں جس طرح لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لا رہا ہوں، تو آپ تو میرے ابا ہیں، آپ کو تو میں زیادہ کوشش کروں گا۔ فاتبعنی، آپ میری بات مان لیجئے نا، انداز یا فاتبعنی اہدک، آپ میری بات مان لیجئے، سیدھے راستے پر آ جائیے۔ پھر آگے مزید یا ابتی، ہر دفعہ یا ابتی کہہ رہے ہیں، ہر دفعہ یا ابتی، میرے ابا لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں نا، لا تعبد الشیطان، بتوں کی عبادت یعنی شیطان ہی ہے جو بتوں کی عبادت کرا رہا ہے، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں نا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان تو اللہ تعالیٰ کا بہت نافرمان ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا تھا، اس نے اس کو آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ سمجھا رہے ہیں کہ ابا آپ شیطان کی نہ مانیں، میری مان لیں۔ پھر آگے مزید یا ابتی، اے میرے ابا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ شیطان کی بات مانتے رہیں گے نا تو شیطان کے دوست ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ کا عذاب آ کر پکڑ لے گا، ان یمسک عذاب من الرحمن، جس کے نتیجے میں آپ کو رحمان کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے عذاب نہ پکڑ لے، مجھے ڈر ہے، میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، شیطان کی دوستی نہ کریں، للشیطان ولیہ، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا ہے۔ 42 نمبر، 43، 44، 45 چار آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنایا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، باپ بت پرستی میں بتوں کے بنانے والا اور بیٹا نبیوں میں امام الانبیاء ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی امام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب والد کی طرف سے جواب سنیں، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ان کے والد نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو، یعنی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، جن معبودوں کو ان کو سے تم بیزار ہو، یعنی تم برا سمجھتے ہو۔ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے نا، لأرجمنک، تو میں پتھر برساؤں گا، وہجرنی ملیہ، اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، نکال دیا گھر سے، مجھ سے دور ہو جاؤ، مت رہو ہمارے ساتھ، مت میرے گھر میں رہو، مت اپنے بہن بھائیوں والدین کے ساتھ رہو، نکل جاؤ گھر سے، اگر تم نے یہی راستہ اختیار کرنا ہے، اہدی کا صراطا سویا، سیدھا راستہ۔ ابا نکال دے گھر سے تو کیا حال ہوتا ہے، اگر گھر سے نکال دیا جائے، گھر والوں سے دور کر دیا جائے، بستی سے خاندان سے دور کر دیا جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا موقع یاد ہے، لیکن جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کی رہنمائی کیسی ہے، اللہ کی مدد۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابا صراط مستقیم پر میرا چلنا برداشت نہیں کر رہے، جیسے کہ آج کل کے کچھ نادان والدین بھی اپنے بچے کی نماز اور دینداری کو برداشت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی تو تم بچے ہو، ابھی کہاں سے تم نمازوں میں، ابھی تو تمہاری پڑھائی کی عمر ہے، ابھی تو ایجوکیشن کی عمر ہے، ابھی تو تم نے بہت کچھ پڑھنا ہے، چھوڑو مسجد بڑھاپے میں جانا۔ تو آج کل کے والدین بھی کچھ اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام والا واقعہ یاد ہے نا کہ اللہ کا بناؤ گے تو تمہارا بنے گا، اگر تم نے اللہ کے بننے سے روکا تو بچہ تمہارا بھی نہیں بنے گا۔ گزشتہ درس میں جو بات آئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابا میری سیدھے راستے پر نہ آتے ہیں، نہ مجھے رہنے دیں گے، بلکہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں،
اور مجھے کہہ رہے ہیں نکل جاؤ یہاں سے. تو کہا السلام علیکم، ٹھیک ہے میں آپ سے سلامتی کے ساتھ رخصت لیتا ہوں. سلام علیکم یعنی سلام کر کر کسی سے رخصت لینا. ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے پھر بھی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دیں. انہ کان بی حفیظا، بے شک وہ اللہ بڑا مہربان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد گھر سے نکال رہے ہیں، خاندان سے نکال رہے ہیں، گھر دور کر رہے ہیں، یعنی یہ سمجھے جائیداد سے محروم کر رہے ہیں، رہنے سہنے سے محروم کر رہے ہیں، ہر چیز سے نکال رہے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز ابھی سخت نہیں ہوا کہ میں نہیں نکلوں گا، میں آپ کو صحیح راستے پر لا رہا ہوں. نہیں، سلام علیکم، کہ ابا اچھے کلام سے ہم اب الگ ہوں گے، یعنی ہماری علیحدگی اچھی طریقے سے ہونی چاہیے، سختی نہیں لائیں گے. اور میں استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیظا، اللہ بڑے مہربان ہیں. پھر کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب الگ ہو گئے، جب گھر سے الگ ہوئے، خاندان سے الگ ہوئے، تو انسان کو فکر ہوتی ہے نا کہ اب میرا کیا ہوگا، کہ میں لوگوں سے الگ ہو گیا ہوں، خاندان سے الگ ہو گیا ہوں. اگلی آیت 48 نمبر آیت اور 49 نمبر آیت بڑی عجیب آیت ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں. جب آپ مجھے الگ کر رہے ہیں تو ابا میں بھی الگ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں بھی بت پرستی سے تو بیزاری کا اعلان کروں گا. یہ تو ممکن نہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں اور بت پرستی میں بھی شامل ہوتا رہوں. نہیں، یہ تو نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، گناہوں کے ماحول میں ہم کہتے ہیں ارے ہم تو گناہ نہیں کر رہے لیکن ان کے ساتھ شامل تو ہے نا، ان کے ساتھ ہم شامل تو ہیں. بہت سارے ایسے مواقع خاندان میں آتے ہیں، تقاریب کے ایسے مواقع جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کھل کر نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کھل کر ہندوانہ رسمیں اور مکس اور گانے اور ساری نافرمانی والی تقریبوں میں، محفلوں میں ہم بیٹھے ہوتے کونے پہ کہ ہم تو نہیں کر رہے لیکن شامل تو ہونا. بھائی علیحدگی کا اختیار کرو، کیوں اس گناہ کی جگہ پہ تم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو. مثال ایک جگہ آتش بازی ہو رہی ہے، یہ تو اچھا کام نہیں ہے. ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، ہم پھاڑ نہیں رہے، کھڑے ہوئے تو ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں آپ سے بھی دور ہوتا ہوں اور جن لوگوں کی آپ جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں نا ان سے بھی میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ سب غلط ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں جب سب سے الگ ہو گیا ہوں تو اب مجھے فکر لاحق ہو رہی ہے. وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے اللہ کو پکارتا ہوں کہ میری مدد کر. یہ وَأَدْعُو رَبِّي مراد کہ جب انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہے تو سوچے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت کا اندازہ لگائے. گھر سے نکالا جا رہا ہے، بہن بھائیوں سے، خاندان سے، گھرانے سے الگ کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دعا کی ضرورت تھی کہ اللہ آپ میری مدد کیجیے گا کیونکہ میں اکیلا ہو گیا ہوں، کھانے میں، رہنے میں، دل جوئی میں. تو ضرورت تھی. کہا وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں ہوں گا. اللہ سے دعا کروں گا نا، اللہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اللہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑیں گے. امید تھی. درس دیا جا رہا ہے، قرآن ہمیں کچھ زندگی سکھا رہے ہیں کہ تم اللہ کے لیے اگر کسی کو چھوڑتے ہو یا کچھ کام چھوڑتے ہو تو گھبراؤ مت، اللہ تمہیں نامراد نہیں کرے گا. فلما اعتزلهم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم نے ہمارے خاطر ان کو چھوڑا جو اس کے عزیز تھے، والدین تھے، اور ان بتوں کو چھوڑا جن کی وہ عبادت کرتے تھے. جب ابراہیم نے ہمارے خاطر قربانیاں دیں تو ہم نے بھی ابراہیم پر انعام اور احسان کر دیے. دیکھیں فلما اعتزلهم، اللہ کہہ رہے ہیں چنانچہ جب انہوں نے ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے، یعنی ان بتوں سے بھی الگ ہوئے، ان لوگوں سے بھی الگ ہوئے جو بت پرست ہیں، گنہگار ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہیں. تو جب ابراہیم نے ان سے علیحدگی کا اعلان کیا تو ہم نے کیا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے فوراً ابراہیم کو دل جوئی کے لیے، دل بہلانے کے لیے، گھر بسانے کے لیے بیوی بھی دے دی، اسحاق بھی دے دیے، یعقوب بھی دے دیے، بیٹے دے دیے. علیحدہ آدمی کو بیوی مل جائے، بیٹے مل جائے، گھر بس گیا، کیا چاہیے، گھر آباد ہو گیا. اس سے پہلے نہیں تھے. جس وقت گھر سے نکالا جا رہا ہے اس وقت بیٹے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی.
ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے ترستے تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب ایک چھوٹی سی قربانی آئی اور اس قربانی میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بات پر ڈٹ گئے کہ میں اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دوں گا، اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، اور والد نے کہا نکل جاؤ گھر سے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے نکلنا برداشت ہے، میں چھوڑ دوں گا، اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے کہا جب تم نے میرے خاطر قربانی دی ہے تو لو انعام، 63 سال کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ 63 سال سے بیٹے کی دعائیں کر رہے تھے، کب قبول ہوئی؟ جب قربانی دی، اللہ کی خاطر قربانی دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ایک بیٹا نہیں دو بیٹے آ گئے، اسحاق یعقوب۔ اللہ نے گھروں کو اسحاق اور پوتے کا ذکر فرمایا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اللہ نے کہا کہ ایسے بیٹے دی جو سب کے سب نبی، بیٹے بھی نبی پوتے بھی نبی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمتوں سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی بھی عطا کری۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اونچی درجے کی اللہ تعالیٰ نے نیک نامی بھی عطا کر دی۔ سب بیٹے نبوت سے نوازے گئے۔ اللہ کا انعام دیکھیں کہ جب قربانی تھوڑی سی انسان دیتا ہے اللہ کی خاطر تو پھر انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سچے ہو انسان تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی۔ حرام چھوڑ دی اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے حلال کا بندوبست نہیں کریں گے۔ دنیا کی مثال دے رہا ہوں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَص وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے خالص مخلص بندے تھے اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ مخلص معنی خالص، یعنی اللہ کے خاص بندے۔ مخلص کہتے ہیں مخلص جو سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا دل توجہ اللہ کی طرف لگا دے، جس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اس کو کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا عبادت میں انہماک ملتا کب ہے؟ جب خلوت ہو۔ جو لوگ نبوت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی بات کریں گے، نبوت والی تعلیمات پر پوری طرح چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مخلص بنا لیتے ہیں، یعنی ان کا دل دنیا داری میں کم لگتا ہے، اللہ کی عبادت میں زیادہ لگتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب کامل اتباع سنت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام سب کے سب اللہ کے مخلص بندے تھے، تو ان مخلصین کا جو بھی راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کو بھی مخلص بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے کوہ طور کی دائیں جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور ہم نے ان کو اپنا خاص قرب عطا کیا، خاص قرب عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر اپنی رحمت سے ان کو بھی نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ معاونت کے لیے، تعاون کے لیے حضرت میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت سے نواز دیجیے۔ اللہ فرما رہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی ان کے ساتھ نبوت میں شامل کر دیا معاونت کے طور پر۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا تذکرہ بھی کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے، وعدے کے سچے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی خوبی، ایک خوبی بلکہ بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی مشترک تھی کہ سب وعدے کے سچے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اتنے وعدے کے سچے تھے کہ ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میں آپ سے 3 دن بعد اس جگہ ملاقات کرنے آؤں گا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ جا کر 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے 1 سال تک روزانہ اس جگہ اس ٹائم پر جا کے کھڑے ہوتے تھے کہ اس نے وعدہ کیا تھا وہ آئے گا۔ وعدے کی پاسداری کہ کسی نے کہا کہ یہاں ملیں گے، میں نے کہا میں آپ سے یہاں ملوں گا، اس موقع پر اس ٹائم پر پہنچنا، اس کو کہتے ہیں صادق الوعد، وعدے کا سچا۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں آپ سے کل اس جگہ ملوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کل اسی ٹائم اسی جگہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، وہ نہیں آیا، اگلے دن بھی جا کر کھڑے ہوئے وہ نہیں آیا، تیسرے دن بھی جا کے کھڑے ہوئے وہ نہیں آیا۔ انہ کان صادق الوعد، تمام انبیاء علیہ السلام وعدے کے سچے تھے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو تمام میں مشترک تھی کہ وعدے کا پورا کرنا۔ حدیث میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، وعدے کی خلاف ورزی، وعدے کو توڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، وعدہ کر کے مکرنے والا
وعدے کر کے توڑنے والا آپ نے فرمایا یہ منافق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نا اپنے گھر والوں کی بہت فکر کرتے تھے، ان کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، انبیاء علیہ السلام کی دعوت اپنے گھر سے شروع ہوئی۔ گھر والے آسانی سے بات مان لیتے ہیں، باہر والے تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں، اس لیے اپنے گھر والوں کی پہلے فکر کرنی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی کام ہم کرنے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اس کام پر، اس اچھے کام پر میرے گھر والے آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا کہ آپ دعوت کا کام شروع کر دیں تو کہا انذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے قریبی گھر والوں کو ڈرائیے گا، بعد میں دوسروں کو ڈرائیے گا۔ قرآن کی آیت ہے کہ دعوت کا کام اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر والوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھیں، آپ کی ازواج مطہرات میں سے آپ کی بیوی تھیں۔ آپ کے بھتیجے حضرت علی تھے، آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ سب سے پہلے آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کرنے والے خادم غلام حضرت زید تھے، کیونکہ آپ کے قریب تھے۔ تو شریعت کا طریقہ یہ رہا، اور انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی سنت رہی کہ جب بھی کسی خیر کے کام کی آغاز کرو تو دوسروں کی طرف نہ کرو، پہلے اپنی طرف، اپنے سے کرو، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے گھر والوں کو چینج کرو، پھر دوسروں کی فکر کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاتے ہیں، دوسروں کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ پہلے اس کو سیدھا کرو۔ نہیں، پہلے اپنے سے سیدھا کرنا شروع کریں، اپنوں سے بدلنا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تبدیل کرنا شروع کریں، ان کی فکر کریں، پھر دوسروں کی فکر کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی کہا کرتے تھے، زکوٰۃ کا بھی کہا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔